محترم خواتین و حضرات، جنگ بدر کفر اور اسلام کا مشہور ترین مارکا ہے۔ یہ جنگ مکہ اور مدینہ کے درمیان بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اس جنگ میں تعداد اور اسلحہ کے لحاظ سے مسلمان بہت کم اور پست حالی کا شکار تھے۔ مسلمانوں میں بوڑھے، جوان اور بچے اور انصار اور مہاجرین کل ملا کر 313 مجاہد اسلام علم نبوی کے زیر سایہ کفار کے ایک عظیم لشکر سے نبرت آزما رہے تھے۔ سامان جنگ کی قلت کا یہ عالم تھا کہ پوری اسلامی فوج میں 6 زریں اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کا لشکر تقریباً 1000 نہایت ہی جنگجو اور بہادروں پر مشتمل تھا، اور ان بہادروں کے ساتھ 100 بہترین گھوڑے، 700 اونٹ اور قسم قسم کے معلق ہتھیار تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی گھبراہٹ اور بے چینی ایک قدرتی بات تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بھر جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے تھے، یا الہی، اگر آج یہ چند لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک روحی زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ دعا مانگتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک آپ کے کندھوں سے پھسل کر زمین پر گر پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے یار غار تھے، آپ کو اس طرح بے قرار دیکھ کر ان کے دل کا سکون اور قرار جاتا رہا۔ انہوں نے چادر مبارک کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھوں پر ڈال دیا، اور آپ کا دست مبارک تھام کر بھرائی ہوئی آواز میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب بس کر دیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اپنے یار غار صدیق جان نثار رضی اللہ تعالی عنہ کی گزارش مان کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ختم کر دی۔ صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات جہاد کی تلاوت فرما کر ایسا ولولہ انگیز باعث فرمایا کہ مجاہدین کی رگوں میں خون کا قطرہ قطرہ جوش و خروش کا سمندر بن کر طوفانی موجیں مارنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت دی کہ اگر صبر کے ساتھ تم مجاہدین میدان جنگ میں ڈٹے رہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیج دے گا۔ چنانچہ 5000 فرشتوں کی فوج میدان جنگ میں اتر پڑی، اور دم و زدن میں میدان جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مہاجرین کا جھنڈا لہرا رہے تھے، اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے علم بردار تھے۔ کفار کے 70 آدمی قتل ہو گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ کفار کا باقی لشکر اپنا سارا سامان چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ کفار کے قتل ہونے والوں میں قریش کے بڑے بڑے نامور سردار جو بہادری اور سپاہ گری میں یکتا تھے، ایک ایک کر کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، یہاں تک کہ کفار لشکر کی لشکری طاقت ہی فنا ہو گئی۔ مسلمانوں میں کل 14 جانثاروں نے شہادت نوش کی، جن میں 6 مہاجرین اور 8 انصار تھے، اور مسلمانوں کو بے شمار مال غنیمت ملا جو کفار چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر اور فرشتوں کی فوج کا تذکرہ قرآن مجید میں ان لفظوں کے ساتھ بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی طرح دم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا، اور یہ فتح اللہ نے نہ کی مگر تمہاری خوشی کے لیے، اور اسی لیے کہ اس سے تمہارے دلوں کو چین ملے، اور مدد نہیں مگر اللہ غالب حکمت والے کے پاس سے۔ محترم خواتین و حضرات، جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد
اور سامان جنگ کی قلت کے باوجود فتح مبین نے مسلمانوں کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ فتح کثرت تعداد اور سامان جنگ کی فراوانی پر موقوف نہیں، بلکہ فتح کا دار و مدار نصرت خداوندی پر ہے کہ وہ جب چاہتا ہے تو فرشتوں کی فوج آسمان سے میدان جنگ میں اتار کر مسلمانوں کی امداد نصرت فرما دیتا ہے، اور مسلمان کم تعداد اور سامان جنگ نہ ہونے کے باوجود فتح مند ہو کر کفار کے لشکروں کو تہس نہس کر کے فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دو شرطیں رکھی ہیں، ایک صبر اور دوسرا تقویٰ۔ اگر مسلمان صبر و تقویٰ کے دامن کو تھامے ہوئے اللہ کی مدد پر بھروسہ کر کے جنگ میں اتر جائے تو انشاءاللہ ہر محاذ پر فتح مبین مسلمانوں کو حاصل ہوگی، اور کفار شکست کھا کر فرار ہو جائیں گے یا مسلمانوں کی مار سے فنا ہو کر فی النار ہو جائیں گے۔ بس ضرورت ہے کہ مسلمان صبر اور تقویٰ کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر اللہ کی مدد کا بھروسہ کر کے کفار کے حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑے رہیں، اور ہرگز تعداد کی کمی اور سامان جنگ کی قلت اور کثرت کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ مدد فرمانے والا تو بس اللہ ہی ہے۔ سچ کہا ہے کہنے والوں نے کہ کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہو تو تلوار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔